बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उसको चैलेंज करने का ऐलान किया है और बाकायदा तौर पर जो वकला की मुशावरत थी वो मुकम्मल हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अनाउंस किया और पिटीशन के जो कंटेंट्स हैं वो सामने आ गए हैं। जो इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसको चैलेंज करने के हवाले से उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के लिए भी कोशिश करते रहे और वक्तन फ़वक्तन उनकी मुलाकातें होती रही हैं सदर आरिफ अलवी के साथ भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ भी। मोहम्मद अली दुरानी ने मौजूदा हालात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़दशात हैं उनको दुरुस्त करार देते हुए कहा है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात ने 1977 में होने वाले बदनाम ज़माना इलेक्शन की याद ताज़ा करा दी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान, कागजात नामजदगी, इंतखाबी सरगर्मियों का हक़ और आज़ादी इज़हार राय छीन लेना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन का अमल है। जमहूरियत के ख़िलाफ़ ये जंग सब की शिकस्त बन जाएगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो पंजाब इंतज़ामिया के ज़ोर पर कबल अज़ इंतखाब शर्मनाक धांधली प्री पोल रिगिंग 1977 के इंतखाबात की तारीख़ दोहराई जा रही है। इंतज़ामिया के ज़रिए निगरानी होने वाले 1977 के इंतखाबात मुल्क की तारीख़ के वाहिद इलेक्शन है जिन्हें पूरी कौम ने मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने ख़बरदार किया कि 1977 के इक़दामात का अंजाम भी 1977 वाला ही होगा। 1977 वाला फार्मूला 2024 में इस्तेमाल होगा तो मुल्क, जमहूरियत, अवाम और इदारे 1977 वाले हालात से ही दो चार होंगे जिसमें मुल्क, अवाम, जमहूरियत और इदारों का नुकसान ही नुकसान है। साबिक़ वफाकी वज़ीर ने कहा कि पंजाब की इंतज़ामिया नवाज शरीफ की गिरफ्त में है जिससे अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। इस पहलू का इदराक जब हुब्बुल वतनी का तकाज़ा है। उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा सिविल सर्विस के अफसर को मुंतकिल हुआ था लेकिन इलेक्शन कमीशन की शफाफ इंतखाबात कराने में नाकामी से मुस्तकबिल में कोई इस ओहदे पर ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर का हामी नहीं रहेगा। ये नाकामी सिविल सर्विस की नाकामी की मिसाल बन जाएगी। माजी के बदनाम जजों की तरह सिविल सर्विस भी इस दाग से दामन छुड़ा नहीं सकेगी। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ वोट को बेइज्जत करके कभी इंतखाबी इज़्ज़त नहीं पा सकते। 1977 वाले इंतखाबात कराने का सबसे बड़ा नुकसान खुद मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जमात को होगा। सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि नवाज शरीफ को 3 बार इक़्तिदार मिला, 3 बार इदारों से लड़कर आउट हुए। इक़्तिदार देकर वो वोट की इज़्ज़त के नारे पर यू टर्न ले चुके हैं। ये पहली बार है कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आने से पहले ही सियासी और इंतखाबी तौर पर आउट हो चुके हैं। वोट से जंग नवाज शरीफ के संग फार्मूला फेल हो चुका है। साबिक़ वज़ीर इत्तलात ने ख़बरदार किया कि वोट से जंग में जमहूरियत पटड़ी से उतर जाएगी। अदलिया मुल्क को 1977 के हालात और अंजाम से बचाने में किरदार अदा करे वरना एक और दाग इनके दामन को मज़ीद दागदार कर देगा। ये मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से बहुत अहम गुफ्तगू की गई है और मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा हालात के हवाले से ये जो चीज़ें हैं ये हमारी अदलिया को देखना होगा कि जिस तरीके से वोट को इज़्ज़त दो के नारे के बाद वोट से जंग का जो नारा है नवाज शरीफ का वो मुल्क को 1977 के मुकाम पे ले जाएगा और हम फिर बाद में रोना रोते रहेंगे। बेहतर है कि अब ही हम इस पर एक्शन ले लें। थाना गंबीला पर दहशतगर्दों ने रात गए लकी मरवत हमला किया जो कामयाब ना हो सका और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया। पुलिस के क्विक रिस्पांस के ज़रिए दहशतगर्दों का हमला नाकाम हुआ। पुलिस जवान पहले से अलर्ट थे और बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए। DPO तारिक हबीब के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से कोई नुकसान नहीं हुआ। हमला नाकाम बनाने पर DPO की जानिब से जवानों को शाबाश दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक 2 दिन में ये तीसरा हमला नाकाम बनाया गया है और हमारे जो पुलिस के जो नौजवान हैं उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है और दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया है। दूसरी जानिब जो पंजाब पुलिस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो हमले हैं वो कामयाबी के साथ कर रही है और पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मुश्किल से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं उनको उनकी गिरफ्तारियां और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात के अंदराज का सिलसिला शुरू हो गया है।
پولیس نے تھانہ صدر صادقہ آباد میں قومی حلقہ 174 جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ 174 اس سے ندیم عباس چیمہ اور امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ 265 سجاد وڑائج کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے الزام لگایا ہے کہ پی ٹی آئی امیدواروں پر اشتہاری ملزم کو پناہ دینے اور پولیس پر حملے کا الزام ہے اور اس بنیاد پر گرفتار کیا ہے، اس بنیاد پر ان کے خلاف جو ایکشن لیا گیا ہے اور ان کے خلاف اندراج مقدمہ کی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کافی دنوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ تھا اس کو روکا ہوا تھا، انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ روکا ہوا تھا۔ انہوں نے جو مختلف سیاسی جماعتوں کی لسٹیں جاری کی، پاکستان تحریک انصاف کو بغیر سربراہ کے جاری کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے لیے جو ریزروڈ سیٹیں ہیں اس کے لیے ترجیح لسٹ کو سرے سے جاری ہی نہیں کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ تیز سے تیز تر کرتا جا رہا ہے الیکشن کمیشن۔ یہ تو پنجاب کے صوبائی الیکشن کمشنر کے خط نے ان کے پورے کا پورا جو آر اوز ڈی آر اوز انتظامیہ نگران حکومت کا جو کٹا چھٹا تھا وہ کھول کے رکھ دیا ہے اور یہ بری طرح بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ فیصلہ جاری ہو چکا ہے، 11 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ اکرام اللہ خان جو ممبر ہیں انہوں نے جاری کیا ہے، اور یہ چونکہ وہ سابق جج بھی ہیں اور خیبر پختونخوا سے ہیں تو سابق جج ہیں وہ ہائی کورٹ کے، ان کی جانب سے 11 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ لکھا گیا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو انتخابات ہیں اور اس میں جو بے ضابطگیاں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا آئین کیا کہتا ہے، رولز کیا کہتے ہیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف نے رولز کے مطابق انتخابات کروائے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو رولز تھے وہ آپ کے آئین کے خلاف تھے، اس وجہ سے وہ رولز درست نہیں ہیں۔ اب رولز کو کالعدم قرار دینا ہے یا اس طرح کے کوئی بائی لاز کو کالعدم وہ الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا، وہ کوئی ہائی کورٹ دے سکتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو 3 سینئر رہنما ہیں، حامد خان صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر علی خان، پچھلے 3 دن سے مشاورت کر رہے تھے۔ بعض جو سینئر وکلاء کا یہ ماننا تھا کہ ہم سپریم کورٹ ڈائریکٹ جائیں، لیکن جو حامد خان صاحب تھے اور علی ظفر صاحب تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں پہلے پشاور ہائی کورٹ جانا چاہیے، ہم اپنی ریمیڈی اس کو ضائع نہ کریں، ہم ڈائریکٹ سپریم کورٹ نہ جائیں، ہم اپنی ریمیڈی جو اویل ہے پشاور ہائی کورٹ کی اس کو، چونکہ وہاں ہمارا کیس پہلے سے ہی دائر ہوا تھا اور ہم نے انہی خدشات کا اظہار کیا تھا، اس بنیاد پر ہی ڈائریکشن ہوئی تھی کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور یہ جو فیصلہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، پشاور ہائی کورٹ ہمیں پہلے ریلیف دے چکی ہے تو ہمیں پشاور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ تو اب چونکہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک اٹیسٹڈ کاپی نہیں ملی، اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کھلا ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ہفتے والے دن سے آج تک مرکزی دروازے بند ہیں اور الیکشن کمیشن بند ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو امید ہے کہ ان کو صبح سویرے کاپی مل جائے گی، اگر کاپی نہیں بھی ملتی تو فوٹو کاپی کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کل ہی پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے، چونکہ پہلے جس دن یہ فیصلہ 22 دسمبر کو آیا تھا تو 23 دسمبر کو ہفتہ تھا تو چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں، 23، 24 اور 25 کی 3 چھٹیاں تھیں، تو اس بنیاد پر وہ پٹیشن دائر نہیں کر سکے تھے۔ اب باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں معظم بٹ، جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں، معظم بٹ ایڈوکیٹ وہ ہیں جو پشاور ہائی کورٹ میں مختلف مقدمات اور مختلف درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دینے اور بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا ہے، اور پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات معظم بٹ نے کہا ہے کہ کل ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ریٹ ہائی کورٹ میں دائر کریں گے، پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین ہائی کورٹ میں کیس دائر کریں گے اور پٹیشن ہم نے تیار کر لی ہے اور فائنل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ قانونی طور پر ناقص ہے، اس فیصلے میں نا انصاف کیا گیا ہے اور نہ ہی کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں درخواست گزاروں نے بدنیتی پر کسی کے کہنے پر درخواستیں دی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے۔ معظم بٹ نے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں دیا جا رہا، انتخابات میں حصہ لینے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق رہنا ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے 23 نومبر 2023 کو دیے گئے فیصلے میں کی گئی ہدایات پر عمل نہیں کیا، اور وہ پی ٹی آئی کے 2019 کے آئین، الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017 کے مطابق انٹر پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہے۔ مبینہ چیئرمین کی جانب سے 4 دسمبر کو جمع کرائے سرٹیفکیٹ اور فارم 65 کو مسترد کیا جاتا ہے۔ تو فیصلے کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 215 کی شقیں لاگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو اس انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے جس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا، اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا حق نہیں بنتا۔
اب اس فیصلے کو جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ انتخابی نشان واپس لیتا، جورسڈکشن کو، دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دوسرا لوکس اسٹینڈائی کو چیلنج کیا گیا ہے کہ جو 13 ہمارے خلاف 12-13 درخواست گزار تھے وہ کبھی پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نہیں تھے، ان کے پاس کوئی پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، کوئی ممبرشپ نہیں تھی، کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے نہیں لگایا، نہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ ایویڈنس یا درخواست کے ذریعے نامینیشن پیپر لینے کی کوشش کی یا انہوں نے کوئی درخواست دی، ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات لڑنے کے لیے کوئی درخواست دی ہے، ان کے پاس کوئی ایسا دستاویز نہیں تھی اور وہ پی ٹی آئی کے تھے نہیں، ان کے پاس لوکس اسٹینڈائی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ درخواست دائر نہیں کر سکتے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا، ہمیں جس طریقے سے الیکشن کمیشن ہمارے خلاف جو وہ جانبدار ہے اور ہمارے خلاف بائسڈ ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی گراؤنڈ بنائے۔ یہ 3 گراؤنڈز ہیں: الیکشن کمیشن کا باعث ہونا، درخواست گزاروں کے پاس لوکس اسٹینڈائی نہ ہونا، اور جو الیکشن کمیشن کے پاس اس کیس کو سننے کا دائرہ اختیار نہ ہونا۔ یہ ان کی جانب سے 3 گراؤنڈز کی بنیاد پر یہ فیصلہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔